پہنچا دو. حالانکہ صحابہ کے زمانے میں دعوت دینے کا ایک ہی راستہ تھا. دعوت دینے کا ایک ہی راستہ تھا کہ خود چل کر جاؤ دعوت دینے کے لیے. چاہے تم اس ملک میں ہو، اس ملک والوں کو دعوت دو، چاہے اس ملک والوں کو جا کے دعوت دو. لیکن یہ بات نہیں تھی کہ کسی ذریعے سے دین کی دعوت پہنچا دو. کیسے سمجھاؤں؟ جس طرح اللہ کی طرف سے احکام کے آنے کے لیے جبرائیل ہی ذریعہ ہیں، اس طرح اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے نبی ہی ذریعہ ہیں. اسی طرح نبی کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے صحابہ ہی ذریعہ ہیں. اسی طرح قیامت تک امت تک دین کو پہنچانے کے لیے مسلمان ہی ذریعہ ہے. یہ ہے بات، یوں ہے سلسلہ، یوں ہے سلسلہ. تو ہم نے عرض کیا کہ اس زمانے میں خیال یہ ہے مسلمانوں کا کہ بھئی دین کی دعوت کسی بھی ذریعے سے پہنچ جائے، کسی بھی ذریعے سے پہنچ جائے، کہ دین کی دعوت کسی بھی ذریعے سے پہنچ جائے. نقل حرکت اور خروج یہی دعوت کے پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہی امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا ذریعہ ہے، نقل و حرکت اور خروج. کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی ذرائع اور طریقے ہیں وہ سارے ذرائع انسان، وہ سارے ذرائع خارجی ہیں. میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. جتنے بھی ذرائع نشر و اشاعت کے ہیں وہ خارجی ذرائع ہیں، وہ خارجی ذرائع ہیں. جتنے بھی ذرائع ہیں نشر و اشاعت کے وہ سب خارجی ذرائع ہیں. اصل ذریعہ مسلمان خود ہے. اصل ذریعہ ہدایت کا مسلمان خود ہے. مجاہدہ انسان کی صفت ہے. جتنے بھی خارجی ذرائع ہیں انسان کے علاوہ، جتنے بھی خارجی ذرائع ہیں انسان کے علاوہ، جتنے بھی خارجی ذرائع ہیں وہ سب انسان کے علاوہ ہیں. یہ خارجی ذرائع مجاہد نہیں بن سکتے. کہ بھائی بتاؤ، جتنے بھی خارجی ذرائع ہیں آیا وہ مجاہد بن سکتے ہیں؟ آپ ساری دنیا میں نیٹ سے اسلام پھیلاویں، کیا یہ مجاہد بن سکتا ہے؟ کیونکہ جہاد صرف انسان کی صفت ہے، صرف انسان کی صفت ہے. جہاد صرف انسان کی صفت ہے. جتنے بھی غزوات ہوئے ان تمام غزوات میں صرف ایک غزوے میں فرشتوں نے قتال کیا ہے، ورنہ کسی اور غزوے میں فرشتوں نے قتال نہیں کیا. صرف ایک غزوے میں فرشتوں نے قتال کیا ہے، کسی بھی غزوے میں فرشتوں نے قتال نہیں کیا. میری بات دھیان سے سننی ہوگی. کسی بھی غزوے میں فرشتوں نے قتال نہیں کیا، کیونکہ فرشتہ بھی ایک انسان سے ہٹ کر ذریعہ ہے. مجاہدہ جو ہے وہ فرشتے کی بھی صفت نہیں ہے. جب مجاہدہ ملائکہ کی بھی صفت نہیں تو پھر دنیا کے آلات اور ذرائع کو مسلمان اپنے مجاہدے کا متبادل کیسے بنا سکتا ہے؟ میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. زمانے میں لوگ کہتے ہیں بھائی چل کر جانے کی کیا ضرورت ہے جب بات کے پہنچانے کی، جب بات پہنچانے کے ذرائع ہو گئے، یہ بات پہنچانے کے ذرائع ہو گئے تو چل کر جانے کی کیا ضرورت؟
صحابہ تو اس لیے پھرتے ہوں گے کہ اس زمانے میں یہ سب سہولتیں نہیں تھیں. حضرت فرماتے تھے جتنے بھی رواجی طریقے ہیں اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں, سنت کے نور سے خالی ہیں. اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں, سنت کے نور سے خالی ہیں. جتنے بھی رواجی طریقے ہیں یہ اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں, سنت کے نور سے خالی ہیں. کیونکہ سنت یہی ہے کہ خود جا کر دعوت دو. اللہ اکبر. ابن ماجہ شریف میں کتاب الجہاد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ دین کی دعوت امت تک پہنچانے کے لیے سمندری سفر کریں گے اور سمندری سفر میں وفات پائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی روح خود نکالیں گے, فرشتے سے نہیں نکلوائیں گے. میری امت کے جو لوگ دین کی دعوت امت تک پہنچانے کے لیے کیا کریں گے؟ سمندری سفر کریں گے اور سمندری سفر میں وفات پائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی روح خود نکالیں گے, فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے. یہ فضیلت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے دین کی دعوت کو امت تک پہنچانے کے لیے سفر کر رہے ہیں. سنو تو صحیح غور سے, یہ اللہ کے دین کی دعوت امت تک پہنچانے کے لیے سمندر کا سفر کر رہے ہیں. اس لیے یہ فضیلت بیان کی کہ سب کی روحیں فرشتے نکالیں گے, یہاں تک کہ فرشتے کی تمام فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا. لیکن اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں, دعوت کے سمندری سفر میں مرنے والی کی روح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود نکالوں گا. یہ میرا اتنا محبوب بندہ ہے میرا, یہ میرے دین کے پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے سمندری سفر کر رہا ہے, اس کی روح میں خود نکالوں گا. اس فضیلت سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم یہ خیال نہ کرنا کہ بھئی جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ, جہاں تک خشکی ہے وہاں تک دعوت دے دو, آگے پانی ہے, آگے پانی ہے. یہ مردوں کا ہی نہیں, عورتوں کا بھی جذبہ یہی بنایا تھا, عورتوں کا بھی جذبہ یہی بنایا تھا کہ تم دین کو لے کر حرکت میں رہو. ام حرام بنت ملحان کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے. یہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو مردوں کی خدمت کے لیے ہیں اور مرد جو ہیں وہ دین کی محنت کے لیے ہیں. حالانکہ اس امت کے ہر طبقے کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے. جو ذمہ داری مردوں کی ہے عورتوں کی ہے. آپ ام حرام بنت ملحان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے, آپ مسکراتے ہوئے اٹھے. ام حرام نے پوچھا کہ آپ سوتے سوتے کیوں مسکراتے اٹھے؟ آپ نے فرمایا کہ ام حرام مجھے میری امت کی ایک جماعت دکھلائی گئی ہے جو سمندری سفر کر کے فلاں ملک میں دین کی دعوت پہنچانے کے لیے جائے گی. کہاں؟ سمندری سفر کر کے, اور وہ کشتی میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے اطمینان سے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں. کہ بادشاہوں کے تخت ایسے نہیں کہ ہل رہے ہوں یا کوئی خطرہ ہو, جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر اطمینان سے عزت سے بیٹھے ہوتے ہیں, اس طرح وہ جماعت کشتیوں میں ایسے اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہوں گی. ام حرام نے عرض کیا کہ آپ مجھے جماعت میں شامل کر دیجیے, مجھے آپ اس جماعت میں شامل کر دیجیے. ام حرام نے یہ کہا. ابھی میں کہ نہیں, عورتیں نہیں جایا کرتی. آپ نے فرمایا ام حرام تم اسی جماعت میں ہو, اسی جماعت میں. فوراً طے ہو گیا. پھر آپ سوئے, پھر مسکراتے ہوئے اٹھے. ام حرام نے پوچھا اب کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ام حرام مجھے میری امت کی ایک اور جماعت دکھلائی گئی ہے. یہ میری امت کی
ایک اور جماعت دکھلائی گئی جو سمندری سفر کر کے فلاں ملک میں جاوے گی، اور ایسے قصے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنی تختوں پر سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ام حرام نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ دوسری جماعت میں مجھے شامل کر دیجیے۔ یہ تھے عورتوں کے جذبات کہ دوسری جماعت میں بھی میرا نام دوسری میں لکھ دیجیے، دونوں جماعتوں میں میرا نام لکھ دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ام حرام، تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو کہ تم پہلی جماعت میں جا کر اس ملک میں وفات پا جاؤ گی؟ پہلی جماعت میں جاؤ گی، اس ملک میں جا کر تمہارا انتقال ہو جائے گا، تو تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی؟ اللہ اکبر! کیسی ہمت والی عورتیں ہوں گی کہ آپ نے